رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوستان سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ بلندی درجات کے لیے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے۔ مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے، لیکن یہ جو عرصہ اور وقت اس وقت چل رہا ہے، غدیر کے روز سے ہم بہت قریب ہیں۔ مسلمانوں کی، عالم اسلام کی سب سے بڑی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ عالم اسلام کی سب سے بڑی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ ہے تو یہ عید سب سے بڑی پورے عالم اسلام کی، مگر اسے مناتے صرف ہم ہی ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں، مناتے صرف ہم۔ اسی سلسلے سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ غدیر کے میدان میں ارشاد فرمایا ہے، بہت طویل خطبہ ہے، اس کا ایک جملہ، ایک حصہ اور ایک ٹکڑا آپ کی سماعتوں کے دربار میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہرحال اس وقت کی گفتگو میں، مختصر سے وقت میں صرف ایک منظرنامہ غدیر کا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے چونکہ مجلس سے 2 پڑھنی ہے، کل بھی پڑھنی ہے، تو باقی کا حصہ انشاءاللہ میں کل بیان کر دوں گا۔ ایک منظرنامہ میں غدیر کا اس وقت بیان کر دوں گا۔ اصل موضوع آپ سمجھیے گا کیا ہے جو اس وقت مجھے بیان کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں، اس حصے میں حضور نے فرمایا ہے کہ لوگو، اللہ کا وہ راستہ، وہ صراط مستقیم، اللہ نے جس کی پیروی کا حکم دیا ہے، وہ صراط مستقیم میں ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم، اللہ نے جس کی پیروی کا حکم دیا ہے، وہ صراط مستقیم میں ہوں۔ ثم علی من بعدی، پھر میرے بعد علی، میری اتباع کرو، علی کی اتباع کرو۔ اور یہ جز بڑا اہم ہے جو آگے آ رہا ہے، یہی میری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے۔ ثم ولدی من صلبہ، پھر علی کے بعد کس کی اتباع کرنی ہے؟ میری وہ اولاد جو علی کے صلب سے آئے گی، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اولاد نبی، اولاد رسول، اس وقت یہی میرا عنوان ہے۔ کس حیثیت سے اور کس کیفیت سے؟ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے، تاریخ کے واقعات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی بھی نبی کا خلیفہ بنایا ہے یا کسی بھی نبی کا وصی بنایا ہے، اسی کے خاندان سے بنایا ہے، اسی کی اولاد سے بنایا ہے، اسی کی ذریت سے بنایا ہے، اسی کی اطرت سے بنایا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ دلیل انشاءاللہ میں قرآن مجید سے پیش کروں گا تاکہ یہ بات سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ بعد رسول بھی خلافت رسول اولاد رسول کے پاس جائے گی، اصحاب رسول کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ عنوان ہے، اس کو سمجھیے۔ اس کی میں انشاءاللہ دلیل پیش کروں گا اور آنے والی غدیر کے لیے انشاءاللہ آپ کے اذہان تیار ہو جائیں گے۔ غدیر کا دن ضرور منائیے، عید کی طریقے سے تیاریاں فرمائیے۔ معصومین بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اس روز کو، اس لیے کہ غدیر کو بھول جانے کا نتیجہ ہی ہے جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، اس لیے غدیر کو پوری طاقت سے منانا چاہیے۔ بہرحال مجلس ایصال ثواب ہے، موقع فراہم ہوا تو میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھ دوں گا۔ تاج صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے،
صاحب تاج ولایت کا تذکرہ کرنا ہے، اور میں آپ کے سامنے غدیر کا منظرنامہ پیش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغدیر میں علامہ امینی نے تحریر فرمایا ہے کہ ہجرت کا 10واں سال تھا، ذی قعدہ کی 5 یا 6 راتیں بچی ہوئی تھیں۔ حضور نے مدینے سے مکے کے لیے حج کے ارادے سے رخت سفر باندھا۔ لوگوں کے درمیان اعلان کرا دیا گیا کہ حضور حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ لوگ جوق در جوق ہر جگہ سے جمع ہونے لگے تاکہ حضور کی معیت میں حج سے شرف یاب ہو سکیں۔ حضور مدینے سے چلے، یلملم تک پہنچے، یلملم سے نکلے شرف السیالہ پہنچے، شرف السیالہ سے نکلے غرق الطیبہ پہنچے، غرق الطیبہ سے نکلے مقام اصابہ پہنچے، مقام اصابہ سے نکلے مقام ابوا پہنچے، مقام ابوا سے نکلے مقام جحفہ پہنچے، مقام جحفہ سے نکلے مقام قدیر پہنچے، مقام قدیر سے نکلے مقام غمیم پہنچے، اور مقام غمیم سے ہوتے ہوئے مکے پہنچے۔ مکے میں مناسک حج تمام فرمائے۔ اس کے بعد رسول نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ رسول مکے سے جب واپس مقام جحفہ میں میدان غدیر تک پہنچے تو جبرائیل امین تشریف لائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ کی طرف پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا امور رسالت میں سے کوئی امر بھی انجام نہیں دیا، اور یاد رکھیے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ پہنچ گئے ہیں رسول کہاں؟ مقام غدیر۔ اب توجہ چاہوں گا جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، شعراء کرام، علماء کرام، بزرگ سامعین، غدیر تک پہنچے تو یہاں ایک مثلث بنتا ہے، ٹرائنگل، مثلث، جسے اردو ادب میں ہم سہ زاویاتی شکل بھی بول سکتے ہیں۔ مثلث، ٹرائنگل، سہ زاویاتی شکل، جس میں ایک رکن ہے غدیر، ایک رکن ہے امیر، اور ایک رکن ہے فقیر۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ یہ مثلث ہمیں اہرام مصر سے حاصل نہیں ہوا، یا توحید میں تثلیث کے عنوان سے یہ مثلث حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ مثلث ہمیں اس جگہ سے حاصل ہوا جہاں ایک مقام ہے جسے غدیر کہتے ہیں، ایک عنوان ہے جسے امیر کہتے ہیں، اور جتنے بھی اس عنوان کے مارے ہوئے ہیں سب کو فقیر کہتے ہیں۔ جتنے بھی اس عنوان کے مارے ہوئے ہیں سب کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں۔ پہنچ گئے غدیر۔ اب آپ جغرافیائی اعتبار سے غدیر کو سمجھیے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ہے میدان غدیر، 200 کلومیٹر ادھر اور 200 کلومیٹر ادھر، بیچ میں ہے میدان غدیر۔ مکہ 200 کلومیٹر دور، مدینہ 200 کلومیٹر دور، درمیان میں ہے میدان غدیر۔ مکہ ہے مرکز توحید، مدینہ ہے مرکز نبوت، اور اللہ نے درمیان میں غدیر کو بنایا مرکز ولایت۔ توجہ، مدینہ ہے مرکز نبوت، مکہ ہے مرکز توحید، غدیر کو بنایا مرکز ولایت۔ یہ بتانے کے لیے کہ جسے توحید تک جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، جسے نبی تک جانا ہے اسے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا۔ محفوظ فرمایا۔ اسی لیے شاید علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اے سر خط وجوب و امکان
وجوب اور امکان کی درمیانی لکیر کو علی کہتے ہیں. نہیں پہنچی بات؟ وجوب اور امکان کی درمیانی لکیر کو علی کہتے ہیں. بچوں کے لیے سمجھا دوں، اللہ ہے واجب الوجود، نبی ہے ممکن الوجود، درمیان میں علی. ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، درمیان میں علی. علامہ اقبال بتا رہے ہیں جسے اللہ تک جانا ہے وہ بھی علی کے پاس آئے، جسے نبی تک جانا ہے وہ بھی علی کے پاس آئے. ایک طرف اللہ، ایک طرف نبی، درمیان میں علی. مدینہ، مکہ اور غدیر سے اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو عرش کی بلندی پہ چل کے دیکھو، پردے کے ادھر خدا تھا، پردے کے ادھر نبی تھا، درمیان میں علی تھا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. غدیر کا میدان تھا، ذات اہدیت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا، کوثر کا مالک ساقی کوثر کا بازو تھام کر اہل ولا کو ولا کا جام پلا رہا تھا. کوئی جام کو مست ہو کر پی گیا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پی گیا، کوئی دستے بیعت بڑھا کر پی گیا، کوئی سب کچھ سن کر بالکل پی گیا. کوئی سب کچھ سن کر بالکل پی گیا. لیکن جنہوں نے نفاق کے پیالے پیے ہوئے تھے ان کے حلق سے جام ولا اتر نہیں پایا. اسی لیے غدیر کے میدان میں بہت سے لوگ بس بخ بخ کہہ کر رہ گئے. سلامت رہیے، اتر ہی نہیں پایا. رسول نے اپنی پوری حاکمانہ طاقت سے اعلان کرایا جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے. رسول کے اس قول میں بھی اللہ کا راز پوشیدہ ہے. جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. جہاں علی ہیں وہاں سب کو جمع کرو. یعنی نبی نے بتانا چاہا علی اس نقطہ اعتدال کا نام ہے جس کے آگے بڑھ جانے والا بھی گمراہ، جس کے پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ. جملہ پہنچے تو پوری طاقت سے بتانا ہے جس کے آگے بڑھ جانے والا بھی گمراہ، جس کے پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ. یعنی رسول کی نظر میں نصیری بھی گمراہ، وہابی بھی گمراہ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ممبر کا اعلان کیا گیا، بنوائیے ممبر، ممبر بنائیے. لوگوں نے پوچھا کیسے بنائیں؟ یہ تعریف کے جملے ہیں. رسول خود بھی کہہ سکتے تھے جو بات بعد میں کہی تھی پہلے ہی کہہ دیتے. رسول پہلے ہی بتا دیتے کہ بھئی کجاووں کا ممبر بنائیے. رسول نے فرمایا ممبر بنائیے. جو جواب رسول نے بعد میں دیا ہے پہلے بھی دے سکتے تھے نہیں دے سکتے تھے، فرما سکتے تھے نہیں فرما سکتے تھے، حکم دے سکتے تھے نہیں دے سکتے تھے، آرڈر دے سکتے تھے نہیں دے سکتے تھے کہ بنائیے ممبر کجاووں کا. لیکن نبی نے صرف اتنا فرمایا ممبر بنائیے، ممبر بنائیے. نہیں توجہ فرمائی، ممبر بنائیے. لوگوں نے کہا کس چیز کا بنائیں؟ رسول نے کہا کجاووں کا ممبر بنائیے. رسول نے بس اتنا فرما کر کہ ممبر بنائیے لوگوں کی اوقات بتائی، لوگوں کی حیثیت بتائی کہ جب آج تم ممبر نہیں بنا سکتے تو کل صاحب ممبر کیسے بناؤ گے. حضور ممبر پہ تشریف لے گئے، پوری حاکمانہ قوت کے ساتھ سوال کیا الستو اولا بکم من انفسکم، میں تم میں کس کس کا مولا ہوں؟
سوال کیا تھا؟ میں تم میں کس کس کا مولا ہوں؟ علماء نے تحریر فرمایا جو لوگ وہاں حاضر تھے یہ سوال صرف ان کے لیے نہیں تھا، چونکہ رسول صرف ان کا رسول نہیں ہے، رسول صرف ان کا مولا نہیں ہے، جہاں جہاں تک رسول کی ولایت کی حد ہے رسول کا سوال ہر جگہ پھیلا، ساری دنیا ناطقے کی زبان بن گئی، ذرہ ذرہ گویا ہوا۔ نبی نے سوال کیا کیا؟ میں کس کس کا مولا ہوں؟ سلمان کھڑے تھے بولے میرے مولا، ابو ذر کھڑے تھے بولے میرے مولا۔ 1,24,000 کے اصحاب کے مجمع میں آواز گونجنے لگی ہمارے مولا ہمارے مولا ہمارے مولا۔ نبی نے پوچھا کس کا مولا ہوں؟ مجھے صرف منظر دکھانا ہے اور اپنے عنوان تک پہنچنا ہے جس کے لیے میں نے تمہید بنائی ہے۔ کس کس کا مولا ہوں؟ اصحاب کے مجمع میں آواز گونجی ہمارے مولا ہمارے مولا۔ نبی نے پوچھا کس کا مولا ہوں؟ جبرائیل بولے میرے مولا، میکائیل بولے میرے مولا، اسرافیل بولے میرے مولا۔ فرش سے لے کے عرش تک ملائکہ کی صفیں جہاں جہاں بستہ تھی ہر جگہ سے آواز آنے لگی ہمارے مولا ہمارے مولا ہمارے مولا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اصحاب نے کہا ہمارے مولا، فرشتوں نے کہا ہمارے مولا، انبیاء نے کہا ہمارے مولا، اولیاء نے کہا ہمارے مولا، امہات المومنین نے کہا ہمارے مولا۔ ذرے سے لے کر تارے تک، فرش سے لے کے عرش تک، عرش سے لے کے لوح تک، لوح سے لے کے قلم تک، قلم سے لے کے کرسی تک، ذرے سے لے کے تارے تک، تارے سے لے کے پہاڑ تک، پہاڑ سے لے کے سمندر تک، زمین سے لے کے آسمان تک، جب سب نے کہہ دیا ہمارے مولا ہمارے مولا ہمارے مولا ہمارے مولا، نبی نے علی کو اٹھا کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہو گئی بات؟ منظر پہنچ گیا؟ اب آئیے اس عنوان کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ حضور نے غدیر کے میدان میں صرف ایسا نہیں ہے کہ علی کی امامت، خلافت اور رہبری کا اعلان فرمایا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ جو بھی اولاد علی کے صلب سے علی کے بعد آئے گی وہ سب تمہارے امام ہوں گے، ان کی اتباع کرنا تم پر واجب ہے۔ چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کی آیات اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے نبی کی خلافت، نبی کی جانشینی، نبی کی وصایت، کسی بھی نبی کی وصایت کے لیے جب بھی چنا ہے نبی کے خاندان والوں ہی میں سے چنا ہے، نبی کی ذریت ہی سے چنا ہے، نبی کی اولاد ہی سے چنا ہے۔ اب میں کچھ آیتیں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، سنتے چلے جائیے گا، ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا اور ابراہیم کی آل کو چنا، عمران کی آل کو چنا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب۔ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا، ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں ہی کی ذریت میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے، اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ابراہیم ہی کی ذریت میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی اولاد کا تذکرہ ہے،
اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، ہم نے ان کو ہدایت دی، نوح کو پہلے ہی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اسماعیل، الیسع، موسیٰ، ہارون، داؤد، عیسیٰ۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفَيْنَاهُمْ وَاسْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاسْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان نبیوں کی وصایت یا خلافت کے لیے جب بھی ہم نے چنا، یا تو ان کے بھائیوں کو چنا، یا ان کی اولاد کو چنا، یا ان کے بھائیوں کو چنا، یا ان کی اولاد کو چنا۔ اس کا مطلب قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا ہے، یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے۔ آخری فرد تک توجہ، جہاں تک میری نگاہ پہنچ رہی ہے، اگر میں بتانے میں، دلیل دینے میں کامیاب ہو جاؤں کہ نبی کا وصی یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے، تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دینا ہے۔ پوری توجہ، یہ تھی قرآن کی آیات۔ اب آئیے تاریخ کے واقعات کی طرف۔ اللہ نے آدم کا وصی، آدم کے بیٹے شیش کو بنایا، شیش کا وصی، شیش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی، قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وصی، مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وصی، یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا، ادریس کا وصی، ادریس کے بیٹے متوشلہ کو بنایا، متوشلہ کا وصی، متوشلہ کے بیٹے لمک کو بنایا، لمک کا وصی، لمک کے بیٹے نوح کو بنایا، نوح کا وصی، نوح کے بیٹے سام کو بنایا۔ اور جب اللہ نے موسیٰ کا وصی بنایا تو موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا۔ نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی بات۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات بھی گواہ ہے، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہیں کہ اللہ نے نبی کا وصی یا نبی کے بیٹوں کو بنایا، یا نبی کے بھائی کو بنایا، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا، یا نبی کے بھائی کو بنایا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کے بیٹے کہاں ہے، آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، تو پلٹ کے اس سے کہیے گا مباہلے میں آگے آگے بیٹے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بات طے ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کوئی بولے کہ زور خطابت میں سمجھا لیا۔ چلیے قرآن سے اب میں دکھاتا ہوں کہ وہ ذریت کون سی ہے، وہ نسل کون سی ہے جس میں اللہ نے نبوت کے بعد سلسلہ خلافت و امامت کو قائم اور دائم رکھا۔ اب میں دکھانے جا رہا ہوں، توجہ۔ یہ تو بات ظاہر ہے کہ قرآن میں جو سلسلہ امامت کا آغاز ہے کہاں سے ہے؟ جناب ابراہیم سے۔ امتحان ہوا، کامیاب ہو گئے، اللہ نے منصب امامت سے سرفراز فرما دیا۔ فوراً ان سے انہوں نے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ میری ذریت وہاں بھی امامت پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ظالموں تک یہ میں عہدہ پہنچنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے منع نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کی ذریت میں امامت نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ہوگی تمہاری ذریت ہی میں، مگر میں ظالم کو امام نہیں بننے دوں گا۔ ابراہیم ہی کی ذریت میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، یہ بات طے ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اللہ نے ابراہیم ہی کی ذریت میں ایک باقی رہنے والے کلمے کو رکھا۔ علماء نے بیان کیا باقی رہنے والے کلمے سے مراد امامت ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں امامت کو کلمہ کہا ہے، امامت کو کلمہ کہا ہے، امامت کو کلمہ کہا ہے۔ اب جہاں تک کلمہ جائے گا اسی نسل میں امامت جائے گی،
ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، یعنی اللہ نے کلمہ طیبہ کو رکھا ہے شجرہ طیبہ میں۔ تلاش کریں وہ شجرہ طیبہ جس میں اللہ نے کلمہ طیبہ کو رکھا ہے۔ تلاش کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے کلمے کو امامت کہا ہے، اس کا مطلب جس شجرہ طیبہ میں کلمہ ہے اسی شجرہ طیبہ میں امامت ہے۔ تلاش کیجئے وہ شجرہ طیبہ، وہ نسل، وہ خاندان اللہ نے جس میں امامت کو رکھا ہے۔ کیسے تلاش کریں؟ کیا تعارف ہے، کیا پہچان ہے؟ اس نسل کی پہچان یہ ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کرے وہ نسل جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو۔ سیدھے چھولس کے اس امام بارگاہ سے نکل کر کعبے کے پاس چلیے، کعبے کے چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں۔ نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا تو تم اپنے کاندھے جھکا دو میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو جاؤں، یا میں اپنے کاندھے جھکا دیتا ہوں تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ ایمانداری سے بتائیے علی کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ آپ اپنے کاندھے جھکا دیجئے میں سوار ہو جاتا ہوں؟ کیا فرمائیں گے؟ میں اپنے کاندھے جھکا دیتا ہوں آپ سوار ہو جائیے۔ تاریخ نے بیان کیا علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی کے قدم زمین سے اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے مکے آئے، نبی کے پاس پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا۔ ہاتھوں کو جوڑنے کا مطلب ایک تعریفی اور تعارفی نظریہ ہے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، علی کے دوست پہ قدم رکھیں یا نہ رکھیں، مگر علی کے دوست پہ قدم رکھنے سے پہلے علی کو دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ۔ نبی نے اپنے قدم روکے، یا علی ارادہ تبدیل ہو گیا۔ کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے دوست جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ توجہ، دیکھنی ہے وہ نسل جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ کیوں دیکھنی ہے وہ نسل؟ اس لیے دیکھنی ہے کہ اسی نسل میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ توجہ، علی دوش رسول پہ سوار ہوئے۔ سوال کیا کرنا چاہیے تھا نبی کو؟ یا علی کتنے بت ٹوٹے، کتنے رہ گئے، کتنی دیر اور لگے گی؟ لیکن تاریخ نے لکھا کہ سوال نبی نے بڑا عجیب فرمایا، یا علی اینہ وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا یا علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے جواب میں فرمایا یا نبی اللہ اتنی بلندی پہ ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ اللہ جانے بات میں نے ساری تمام کر دی، اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا۔ نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر، چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لیں۔ آواز کبریائی، دیکھ لو یہ نسل جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ اور نبی نے اسی لیے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں ہی اسی نسل کی جڑ ہوں، علی اس نسل کی شاخ ہے۔ نسل مطلب شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ مطلب خاندان رسالت، خاندان رسالت مطلب اللہ نے جہاں امامت کو قائم و دائم کیا ہے، میں اس خاندان کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے۔ آگے نبی نے فرمایا جو شاخ سے متمسک رہا آباد، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ شاخ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے متمسک رہا آباد ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جو علی سے متمسک ہوا وہ آباد۔ علی کون ہے؟ شاخ، جو اس شاخ سے متمسک رہا آباد۔ آپ میں سے کسی نے آج تک دنیا میں ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ آپ تو مارے حیرت کے میرا منہ ایسے تاک رہے ہیں۔
جیسے کہ سب کے گھروں میں ایسا درخت لگا ہوا ہو، پتا ٹوٹ جائے شاخ سے ہرا بھرا رہ سکتا ہے؟ رہ جائے گا؟ اچھا شاخ سے ٹوٹ گیا، جڑ میں جا کے گر گیا، اب تو جڑ ہی میں گر گیا، اب تو ہرا بھرا ہو جانا چاہیے، ہو جائے گا؟ کسی صاحب کو سنک اٹھے، اسے جڑ ہی میں ہرا بھرا کرنا ہے، پانی ڈالنا شروع کرے، کیا ہوگا؟ بدبو مارے گا، بدبو۔ توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے، نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے۔ اس خاندان کے دو صاحبان، دو سائے، دو محافظ، گفتگو کا آخری رخ، بات پہنچا دی۔ امامت کس نسل میں رہے گی؟ نسل نبوت میں رہے گی۔ یہ نسل نبوت کون سی ہے؟ جس کی جڑ خود رسول ہے، شاخ علی ہے، اس کے بعد ان کی اولاد ہے۔ یہ بات پہنچ گئی۔ اب آئیے اسی نسل میں امامت کا رکھنا کیوں ضروری ہے؟ توجہ، آخری منظر ہے اور بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں ضروری ہے اسی نسل میں امامت کا موجود ہونا، امامت کا قائم ہونا، امامت کا دائم ہونا؟ دو صاحبان، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب، محسن نبوت ابو طالب، محسن توحید ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن شریعت ابو طالب۔ وہ ابو طالب جس کے بارے میں جس نے تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے۔ اور صرف یہی نہیں کہ حضور کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، نہیں بلکہ حضور کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا۔ اور صرف نام ہی نہیں، حضور کو پالا بھی ابو طالب نے، صرف پالا ہی نہیں، حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا۔ کس نے نکاح پڑھا؟ کس نے؟ نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے لے کے آئیے گا۔ کون پڑھے گا نکاح؟ جو اپنے مذہب کا ہوگا، اپنے دین کا ہوگا، وہی تو پڑھے گا نکاح۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی، نکاح ہمیشہ وہ پڑھتا ہے جس کا تعلق اپنے مذہب سے ہو۔ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، اپنے مذہب والا۔ جملہ آپ کا مجھے معلوم ہے، بڑا مشہور جملہ ہے ہمارا، بہت سنا ہوا ہے، لیکن سن لیجئے چونکہ مضمون کے درمیان میں آ رہا ہے۔ نکاح کون پڑھتا ہے؟ جس کا تعلق اپنے مذہب سے ہو۔ خدا نخواستہ اللہ آپ سب کی زندگیوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، ہمیشہ قائم و دائم رہے، بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، جوانوں کی جوانی باقی رہے۔ خدا نخواستہ اعلان ہو جائے کسی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ایک ایسی چیز ہے کہ جنازے میں شرکت کے لیے صرف اپنے ہی مذہب کے لوگ نہیں، بلا تفریق مذہب و ملت لوگ شریک ہوتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت۔ آج تک توجہ فرمائی ہو تو تائید فرمائیے گا، توجہ نہ فرمائی ہو تو آئندہ توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا۔ اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان شریک ہو بھی جاتا ہے تو دیکھیے گا ضرور اس سے پہلے کہ مرنے والے کی نماز شروع ہو، تلقین شروع ہو، دفن کی کارروائیاں شروع ہو، وہاں سے الگ ہو کے چلا جاتا ہے، چونکہ اسے پتا ہوتا ہے مرنے والے کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے۔ اس کی نماز الگ ہوگی، غسل الگ ہوگا، تزیہ و تکفین الگ ہوگی، تلقین الگ ہوگی، قبر میں الگ طریقے سے اتارا جائے گا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مرضی تمہاری، چاہے جسے کافر کہو، چاہے جسے مسلمان کہو، مگر کسی کو بھی کافر یا مسلمان کہنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا رسول کا نکاح کس نے پڑھا ہے، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون کون بھاگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
ایک صاحبان جناب ابو طالب، دوسری صاحبان جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ وہ بیوی رسول کی، وہ زوجہ رسول کی۔ بتانے جا رہا ہوں کہ اسی نسل میں کیوں ضروری ہے کہ اللہ نے امامت کو قائم اور دائم رکھا ہے۔ آخری بس 2-4 منٹ، وقت بہت کم ہے مجھے معلوم ہے، 4-5 منٹ اور میری بات تمام ہو جائے گی۔ کیوں ضروری ہے اسی نسل میں امامت کا قائم و دائم رہنا؟ توجہ، دوسری صاحبان جناب خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ ملکۃ العرب خدیجہ، رسول کی ایسی زوجہ جن سے رسول سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، زندگی کے بعد بھی سب سے زیادہ جس بی بی کا تذکرہ فرماتے تھے وہ بی بی ہیں جناب خدیجہ۔ گھر میں تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے جن کا تذکرہ شروع کرتے تھے وہ بھی بی بی جناب خدیجہ ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت سب سے آخر تک جس کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے وہ بی بی بھی جناب خدیجہ ہیں۔ اتنا تذکرہ فرماتے تھے، اتنا تذکرہ فرماتے تھے، اتنا تذکرہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں کو تو اسی تذکرے سے جلن ہونے لگی تھی، اور تاریخ نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ پہنچ گئی بات؟ ایک مرتبہ وہ چڑ کے، جل کے اور حسد کے مارے بول بھی اٹھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت خدیجہ ہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو خدیجہ سے بہتر بھی اور خاتون ملی ہے۔ روایت بتاتی ہے رسول کے سر کے بال غصے کے سبب کھڑے ہو گئے، غضب کے سبب، اور رسول نے فرمایا نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ 4 اسباب بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ سن کے پوری عقیدت مندی طاقت کے ساتھ جواب دینا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا۔ یہ تذکرہ کم سے کم یہاں تشنا اور پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ توجہ عزیزو، آخری پر تک نبی نے فرمایا نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق فرمائی جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق فرمائی جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی۔ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی جب ساری دنیا کافر تھی۔ اب تیسری وجہ سن لیجئے، آخری پر تک توجہ، حضور نے فرمایا نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی، خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی، اور جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ ہی کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ پہنچ گئی بات؟ 2 صاحبان، کون کون؟ ابو طالب، دوسرا صاحبان جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ وہ بی بی، وہ خاتون، وہ صاحب فضیلت خاتون، وہ صاحب عظمت خاتون، اللہ کا رسول اپنے سر پر جس کے دروازے پر صحرا باندھ کے گیا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، علامہ سید محمد امروی صاحب، ان سے کسی نے پوچھ لیا سرکار یہ بتائیے کہ مسلمان ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتا ہے، خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ علامہ سید محمد امروی صاحب نے پلٹ کے جواب میں فرمایا اس لیے نہیں کرتا کہ بتانا پڑے گا کہ بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ اب اگر آج سب کے اذان یہی پر ہیں تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، جب اتنی بلندی پہ جا کے آپ نے سن ہی لیا ہو۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ قبلہ رسول کی بیویاں کتنی تھی؟ انہوں نے پلٹ کے فرمایا مجھے نہیں پتا بھیا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔
آئی، سر پہ صحرا باندھ کے اللہ کا رسول جس کے دروازے پر گیا ہے، ابیات کو عظمت سمجھ میں نہیں آئی، سلام کرنے کا دل نہیں کیا۔ جو رسول سورہ لینے نہیں گیا، آیت لینے نہیں گیا، قرآن لینے نہیں گیا، وہ خدیجہ کے گھر سے خدیجہ کو لینے کے لیے گیا ہے۔ اور بیویاں اور تھی، خدیجہ اور تھی، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی ہیں، خدیجہ کو رسول لینے گئے۔ آ گئی جناب خدیجہ، بات میں نے ساری تمام کر دی، بس یہ آخری جملہ جس کے لیے سمجھیے کہ اتنی طویل میں نے تمہید بنائی، اس آخری جملے کے لیے بنائی۔ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے امامت کو اسی نسل میں کیوں رکھا ہے، اسی خاندان میں کیوں رکھا ہے، رسول کی اسی ذریت میں کیوں رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزوں، پوری توجہات میری طرف مرکوز رہیں، میری طرف مبذول رہیں۔ خدیجہ رخصت ہو کے آ گئیں رسول کے آنگن میں، مکے میں قحط پڑنے لگا دعوت اسلام کے بعد۔ رسول ایک دن اداس بیٹھے ہیں، جناب خدیجہ نے پوچھ لیا کیوں اداس ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کہ مکے میں قحط ہے، انہیں کچھ میسر نہیں آیا تو مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میرا مال کس دن کام آئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے مال کا ڈھیر رسول کے دروازے کے باہر لگنے لگا، سب نے سنا ہے، ڈھیر اتنا بڑا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ توجہ آخری فرد تک، صف بستہ فقر زدہ لوگ در رسول کے باہر کھڑے تھے، مال کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہے تھے۔ پیچھے سے جناب خدیجہ کی آواز آئی، مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی، تو میری ایک شرط ہے، بتائیے بی بی، کہ بس کلمہ پڑھتے جاؤ، مال اٹھاتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، مال اٹھاتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، مال اٹھاتے جاؤ۔ آخری جملہ ہے، پورا مضمون سمیٹ لیا ہے، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے، بتانے یہ جا رہا ہوں اللہ نے اسی نسل میں امامت کو کیوں رکھا ہے، اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا ہے۔ جناب خدیجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھتے جاؤ، مال اٹھاتے جاؤ۔ اس کا مطلب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب میں بس ایک فرق ہے، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ یہاں سے لے کے دروازے تک جو انسان مجھے دکھائی دے رہا ہے، بات پہنچے تو وہاں تک بتا دے، وہیں سے بتا دے، آواز کبریا آئی ہوگی، اے میرے حبیب، اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے، تجھے میرے پاس آنا ہے واپس، تیرے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت۔ اگر سلسلہ امامت کو نسل خدیجہ میں رکھوں تو احسان ابو طالب کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر سلسلہ امامت کو نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس عرش کی بلندی پہ چلا آ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں۔ پھر اس نسل میں اس سلسلے میں کو قائم و دائم کر دیتے ہیں، اور اس نسل میں سلسلہ امامت کو اتنا قائم کر دوں گا کہ آخری وارث ہی کو قائم بنا دوں گا، پھر اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دوں گا۔ میری بات تمام ہو گئی عزیزو،
بہرحال وقت رہتے بھر جتنا ممکن ہوا میں نے اپنی بات پہنچائی. بس ایک جملہ میری عادت کے مطابق سن لیجئے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ علی ہمارے مولا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غدیر کا دن آ رہا ہے. غدیر کا دن صرف یہ نہیں کہ علی مولا بن گئے ہیں تو اس کا جشن منانے کا دن ہے، اس کی خوشی منانے کا دن نہیں، ذمہ داریوں کو سمجھنے کا دن ہے غدیر. علی ہمارے مولا ہیں، اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام زبان میں اگر ولایت کو سمجھیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولی ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، ہم سے زیادہ ہماری منسلک، ہم سے متعلق چیزوں پر حق ہے ہمارے مولا کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم علی کو مولا مانتے ہیں تو مولا ماننے کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں؟ یہ سمجھنا کہ آنکھیں ہماری ہیں، دیکھیں گی وہی جو علی چاہتے ہیں، ہاتھ ہمارے ہیں، کریں گے وہی جو علی چاہتے ہیں، پیر ہمارے ہیں، چلیں گے وہیں جہاں علی چاہتے ہیں، بدن ہمارا ہے، استعمال وہی ہوگا جہاں علی چاہتے ہیں، زبان ہماری ہے، بولیں گے وہی جو علی چاہتے ہیں. یہ سمجھنا جب اپنے اندر اطمینان پیدا ہو جائے تو پھر مانیے کہ ہاں علی تو ہمارے مولا ہیں، مگر ہم کتنا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، یہ سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. جتنی بھی چیزیں ہم مجلس کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، تو اس فرش عزا کے اوپر ہم سے زیادہ علی کا حق ہے. اس مجلس کے اوپر ہم سے زیادہ علی کا حق ہے. انجمن کے اوپر ہم سے زیادہ علی کا حق ہے. محرم قریب آ رہے ہیں، آنکھوں کے اوپر ہم سے زیادہ علی کا حق ہے. جب یہ سمجھ لیں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہاں ہم بھی علی کو مولا مانتے ہیں، علی کو مولا تسلیم کرتے ہیں. علی کو مولا ماننا، علی کو مولا تسلیم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ خود سے زیادہ اپنے اوپر حق تصرف دینا. اللہ نے تو دیا ہے، اللہ نے تو مولا بنایا ہے، ہم کتنا مانتے ہیں کتنا نہیں مانتے. یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ ماتم سب کچھ ان کے لیے ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم صرف خادم ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم فرش بچھائیں، ہم صرف خادم ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ مزاداروں کو جمع کرنے کی سہولیات فراہم کریں. جس دن ہمارے ذہن سے ہمارا ختم ہو جائے گا اس دن سب کچھ ان کا ہو جائے گا. اور ابھی سنا ہے نا آپ نے، نواب صاحب نے بڑا پیارا شعر پڑھا، ایک جگہ ہم جمع ہیں مجلس کی وجہ سے، اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ہم بٹ گئے ہوتے. پیغام نہیں سمجھا اس میں؟ اس کا مطلب اگر مجلس ایک جگہ جمع کر دیں تو مجلس ہے، اگر مجلس ہی کی وجہ سے ہم بچ جائیں تو پھر ہم شور مچا رہے ہیں. اگر مجلس کی وجہ سے، مجلس ہی کے سبب سے ہم بٹ رہے ہیں تو مجلس ہی نہیں ہے. اور اس بات کو کوئی غلط نہ لے لے، چھٹے امام نے بھی یہی فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی آیت ہے، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. چھٹے امام سے پوچھا ایک سائل نے کہ مولا ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، باہر نکل کے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اور قرآن نے تو کہا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. کہ آیت غلط نہیں ہے، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، اگر وہ نماز پڑھتا تو ضرور برائیوں سے بچتا. اس کا مطلب وہ نماز پڑھ کے نہیں آیا ہے، بس سر کو زمین پہ ٹکرا کے آیا ہے، سر کو زمین پہ مار کے آیا ہے. میری بات تمام ہو گئی. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، پروردگار سب کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑے
سنجیدہ مزاج، بڑے اچھے انسان مرحوم تھے. جب بھی بات ہوا کرتی تھی، جب بھی گفتگو ہوا کرتی تھی، تو کبھی انہوں نے مجھ سے اپنی گفتگو نہیں کی. کبھی یہ نہیں بتایا میں کیا ہوں، میں کیا تھا، میرے بچے کیا ہے، کبھی ذکر نہیں کیا. ہمیشہ یہی بات کرتے تھے تعلیم کیسے آگے بڑھے، مدرسہ کیسے آگے بڑھے، مکتب کیسے آگے بڑھ جائے، علم کیسے آگے بڑھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب آپ زندگی میں کسی موڑ پر بھی ہوں، کسی بھی جگہ پہنچ جائے، اپنوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے سماج کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے معاشرے کو نہیں بھولنا چاہیے. اکیلے شیر کو تو گیدڑ بھی چبا چبا کے مار ڈالتے ہیں، پھر شیروں کو ہی آنا پڑتا ہے ایک شیر کو گیدڑوں سے بچانے کے لیے. اکیلا آدمی کچھ نہیں ہے جب تک سماج سے ملا ہوا نہ ہو، جب تک معاشرے سے جڑا ہوا نہ ہو. اکیلا انسان کچھ ہے ہی نہیں جب تک سماج سے جڑا. اور بعض انسان تو اکیلا بھی لشکر ہوتا ہے. کربلا کا آغاز ہو چکا ہے، اسی دن سے آغاز ہو گیا ہے جب مسلم کوفے میں شہید ہو گئے. میں نے غدیر کو کربلا سے ملا دیا، غدیر کو کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے ملایا ہے. کربلا کا مقدمہ ہے جناب مسلم کی شہادت. ایک طرف غدیر ہے آنے والی، اور گزرا ہوا دن جناب مسلم کی شہادت کا ہے. بڑی جاں شہادت، بڑی عظیم شہادت. مجھے نہیں پتہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مانوس مصائب انسان سن نہیں پاتا، لیکن جناب مسلم کے مصائب غیر مانوس مصائب نہیں ہیں. کربلا کا آغاز ہی جناب مسلم کے مصائب سے ہے. اسی لیے اکثر مقامات پر ہمارے یہاں بھی پہلی محرم میں جناب مسلم کی شہادت ہی پڑھی جاتی ہے، جناب مسلم کے مصائب ہی پڑھے جاتے ہیں. کتنی عظیم شہادت، کیسی جاں کا شہادت. کوفے کی طرف رخ امام حسین کا شخص کوفے کی طرف سے چلتا ہوا آ رہا ہے. امام حسین نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ. اس نے امام حسین کو دیکھا تو اپنا راستہ موڑنے لگا، پلٹنے لگا. امام حسین نے بلایا، کہاں جا رہے تھے؟ کہا مولا آپ سے نگاہیں نہیں ملا سکتا. کہ کوفے کے کیا حالات تھے؟ کہ مولا حالات خراب تھے. کہ یہ بتاؤ مسلم کے کیا حالات تھے؟ اس نے جناب عباس کو دیکھا، اس لیے کہ جناب عباس کی سگی بہن جناب مسلم سے منسوب تھی. سگی بہن اس لیے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے گھرانے میں تو سگا سوتیلا کچھ تھا ہی نہیں. سگا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس بطن سے حضرت عباس کی ولادت ہوئی تھی، اسی بطن سے جناب مسلم کی زوجہ کی ولادت ہوئی تھی. عباس کے چہرے کو دیکھا، امام حسین سمجھ گئے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، عباس میرا رازدار ہے، محرم راز ہے. بتاؤ. کہ مولا بس کیا بتاؤں، اتنا سمجھیے کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا بچے رسیوں میں باندھ کے گھما رہے تھے. خبر ملی، امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا، مدینے سے مدینے تک ایک کتاب ہے، عربی زبان میں کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، پاکستان سے ترجمہ ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے. مدینے سے مدینے تک، اس میں تحریر ہے کہ حضرت عباس سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے اپنی بہن کو خبر دے دو. اب عباس کی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ بہن کو خبر دینا ہے کہ بہن تم بیوہ ہو گئی ہو. اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو عباس نے دیکھا. بہن کو خبر دینی ہے. روایت بتاتی ہے کہ عباس بہت دیر تک جا کے خیمے میں خاموش بیٹھے رہے. بہن نے خود ہی پوچھا، بھیا عباس کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو؟ کہ ایک بات بتانی ہے. کہا تو بتاؤ میرے ماں جائے، کیوں خاموش ہو؟ کہ ایک بات یہ وصیت اور نصیحت کر کے بتانا ہے کہ جو بھی سنو گی
شکوہ نہیں کرو گی، شکایت نہیں کرو گی۔ ہاں بھیا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ جناب عباس نے فرمایا بہن مسلم کو کوفے میں مار دیا گیا۔ اب اگلا جملہ سن لیجئے گا، ایک بہن کی ڈھارس، ایک بہن کا حوصلہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہن کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں چھلکے، نمی بھی نہیں اتری۔ عباس کے چہرے کو دیکھ کے کہا بہن نے بھیا عباس سنا ہے ہم کوفے کی طرف جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں جا رہے ہیں۔ کہا تو پھر تمہاری بہن کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھیا عباس مسلم کے قاتل سے تم جا کے بدلہ لے لینا۔ یہ بات تمام ہو گئی، منظر تمام ہو گیا۔ بہن کا حوصلہ اور بہن کی ڈھارس دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم کی ایک بیٹی بھی قافلے میں موجود تھی۔ امام حسین نے جناب مسلم کی اس بچی کو اپنے پاس بلایا۔ روایت بتاتی ہے کہ گوشوارے کانوں میں پہنائے، گوشوارے پہنا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مسلم کی بچی خاندان اہل بیت کی پروردہ اور پلی ہوئی سمجھ گئی، بولی آنکھوں میں آنسو بھر کے امو جان آپ تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ ہائے رے مسلم کی غریب بچی سمجھ گئے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ خاندان اہل بیت کا ہر بچہ جانتا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ کہ میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ کہ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے جو بھی مجھے مل رہا ہے میرے رخساروں پہ تماچے مار کے مل رہا۔ آخری جملہ ہے، مسائب تمام ہیں، آخری جملہ دے لیجئے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے یہ قافلہ لٹ کے کوفے کی طرف بڑھا۔ کوفے کے دروازے کے پاس جیسے قافلہ پہنچا جناب زینب نے سنا کہ کسی نے بھیا حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ زینب تڑپ کے کبھی ادھر دیکھ رہی ہے کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، اس ظالم سماج میں کون ہے میرے بھائی کو سلام کرنے والا؟ آواز دوسری مرتبہ آئی، اس مرتبہ سلام حسین کو نہیں کیا گیا تھا، اس مرتبہ سلام زینب کو کیا گیا تھا۔ زینب نے تڑپ کے پوچھا بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ روایت بتاتی ہے در کوفہ پہ لٹکے ہوئے بے سر کے تن سے آواز آئی، اے زینب شہزادی آپ کا بھیا مسلم کب سے آپ کے انتظار میں در کوفہ کے پاس موجود ہے۔ شہزادی کب سے مسلم انتظار کر رہا ہے، آپ پر سلام، میرے آقا حسین پر سلام، آپ کے خاندان پر سلام۔